ابن علی نے جب پتہ چلا نا یزید تخت نشین ہو گیا تو میرا مولا نے جملہ کہا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ، یہ کنایا ہے، اس اسلام پہ میرا سلام ہو، اس کا اللہ ہی حافظ جس کو یزید جیسا حاکم مل گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس جملے میں بہت بڑا پیغام ہے. میرے جوان حضرات ذرا جاگیے گا، بیدار ہوئیے گا، یہ دو جملے سنتے جائیے گا. امام نے اس جملے کے ذریعے بتایا میں جب کربلا میں نکل رہا ہوں نا، اب بھی دو طرح کے اسلام ہے، ایک حسینی اسلام ہے، ایک یزیدی اسلام ہے. اپنی گریبان میں جھانک کے دیکھ لینا، حسینی اسلام پہ عمل کرتے ہو یا یزیدی اسلام پہ عمل کرتے ہو. تھوڑی سی وضاحت کر دوں، اگر جھوٹ بولتے ہو تو یہ حسینی اسلام ہے یا یزیدی اسلام ہے؟ اگر تارے کے سلام ہو تو حسینی اسلام پہ عمل کرتے ہو یزیدی اسلام پہ؟ اگر کسی کا حق دبا لیتے ہو تو حسینی اسلام پہ عمل کرتے ہو یا یزیدی اسلام پہ؟ اور اگر جوانی کو مستانی کہہ کے غنا و رقص و سرور سے اپنی آنکھوں کو معطر کرتے ہو تو یزیدی اسلام ہے یا حسینی اسلام؟ چلے جملہ یاد آ گیا، پھر میں بھول نہ جاؤں، یہ ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھیں یہ جو خطرناک چیز ہے نا، اس کے اوپر جو آپ یہ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کیسا انسان ہوں نا، جو ویڈیو آپ کو روک لیتی ہے نا، یہی آپ کی اصلیت ہے. اصل انسان آپ ہوئی ہے جس ویڈیو نے آپ کو روک لیا. اگر مولوی کی ویڈیو آئی آپ نے فٹ سے آگے کیا، اگر کوئی اور ویڈیو اسلامی آئی آپ نے فٹ سے آگے کیا، اور اگر کوئی فوش ویڈیو آئی آپ روکے بھئی دیکھو تو صحیح ہے کیا، یہ آپ کی اصلیت ہے. یہ آپ کی اصلیت ہے. لوگوں کے سامنے آپ اچھے انسان بنے ہوئے ہو نہیں، اچھے انسان بنے ہوئے ہو، اصل وہی ہو جو آپ نے جس ویڈیو نے آپ کو روکا ہے. اگر اچھی ویڈیو پہ آپ روک گئے تو آپ اچھے انسان ہیں، اگر بری ویڈیو پہ آپ روک گئے تو آپ برے انسان ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے اگر اس پہ عمل کر رہے ہو تو مت خیال کرو آپ حسینی اسلام پہ عمل کر رہے ہو. گھر کی چھت پہ غازی کا علم اور چھت کے نیچے سب کچھ ہوئی جس کا غازی سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو، جس کا شہنشاہ وفا سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو. اس اسلام کے لیے اہل بیت نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اس دین کو، اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے اکبر کا سینہ دیا ہے، اس کو بچانے کے لیے اصغر کا گلا دیا ہے. اس اسلام کو بچانے کے لیے حسین نے زینب کی چادر دی ہے. اس کو معمولی نہ سمجھیے گا، معمولی نہ سمجھیے گا. آج کربلا کے پہلے شہید کا میں تذکرہ کروں گا جسے حسین نے کوفہ بھیجا تو یہ کہہ کے بھیجا، اے کوفہ والو تمہاری طرف اسے بھیج رہا ہوں جو میرا بھائی ہے. اس مسلم پہ حسین ابن علی کو بڑا ناز ہے، بڑا ناز ہے. حضرت مسلم کربلا کا پہلا شہید ہے. مسلم کو جب کوفہ بھیجا ہے حسین نے، مسلم کوفہ میں آئے، بہت سارے ہزاروں کی تعداد میں، بعد میں کہا 18,000 20,000 30,000 افراد نے مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی. مسلم نے حسین کو خط لکھا، مولا ماحول سازگار ہے آ جائیے. لیکن کوفی لا یوفی، ان میں وفا نہیں تھی، دنیا دار تھے. مسلم نے مغرب کی نماز پڑھی، جو چند ایک پیچھے تھے، عشاء کی نماز پڑھی تو مسلم کے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. اور میں نے یہ پڑھا ہے اور علماء سے سنا ہے، جناب مسلم روزے سے تھے، انہیں روزہ تھا اور وہ کوفے کی گلیوں میں گھوم رہے تھے. اور اس بے بسی کے عالم میں ایک مومنہ کے دروازے پہ بیٹھ گئے، اور جب اس نے دروازہ کھولا نا، اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، طوعہ اس کا نام تھا. اب اس نے دیکھا ایک شخص اجنبی میرے دروازے پہ بیٹھا ہے. اس نے کہا ہے بندہ خدا، کوفے کے حالات کو جانتا ہے، اپنے گھر کیوں نہیں چلا جاتا؟ جناب مسلم نے اس سے پانی کا تقاضا کیا، وہ مومنہ پانی لے آئی، جناب مسلم نے روزہ افطار کیا، پھر وہیں بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد جب پھر اس نے دروازہ کھولا ہے نا، دیکھا کہ یہ اجنبی یہی بیٹھا ہے.
پھر وہ کہتی ہے بندہ خدا تو اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ اب سنو گے جملہ، جناب مسلم نے بڑا درد بھرا جملہ کہا اے معظمہ گھر تو وہ جائے جس کا کوئی گھر ہو، وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو۔ یہ سننا تھا، وہ تڑپ کے رہ گئی آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا سفیر مسلم ہوں، میں عالم غربت میں ہوں، عالم پردیس میں ہوں، میرا یہاں کوئی گھر نہیں ہے۔ مومنہ نے جلدی سے دروازہ کھولا، کہا یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ میرے سید و سردار ہیں، ایک گھر میں ٹھہرایا، بڑی خدمت کی۔ آدھی رات کے وقت جب اس کا لعین بیٹا آیا نا، اس نے دیکھا کہ میری ماں بار بار اس کمرے میں جاتی ہے، دیکھا، پوچھا کون ہے، کون آیا ہے؟ اس کی ماں نے کہا رحمت خدا چل کے آئی ہے، برکت خدا چل کے آئی ہے۔ کون آیا؟ کہا حسین کا سفیر آیا ہے۔ تاریخوں نے اس رات کا منظر لکھا ہے، مسلم کبھی رکوع کرتے تھے، کبھی سجدہ کرتے تھے، کبھی تلاوت قرآن کرتے تھے۔ حسین کے سفیر نے ایسے رات گزاری، بس آزادار اس لعین بیٹے نے جب جا کے بتایا نا، 500 کا دستہ آیا ہے مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ آزادارو جب یہ دستہ پہنچا، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی نا، مسلم نے اپنے اسلحہ جنگ پہنا، اپنی زرہ پہنی، کوٹ پہنا، اپنا لباس جنگ زیب تن کیا، اس مومنہ کے گھر سے باہر آئے۔ مومنہ کہتی ہے آقا آپ میرے گھر میں رہ کے اپنا دفاع کرے۔ سنو گے جملہ، مسلم نے کہا دشمن بڑا کمینہ ہے، میں نہیں چاہتا یہ آپ کے گھر کی حرمت کو پامال کرے۔ میں کہوں گا اے مسلم، آپ کے دل نے گوارا نہ کیا کہ ایک کنیز کے گھر کی حرمت پامال ہو۔ جب سیدہ زینب کے خیمے میں لعین داخل ہوئے تھے، اللہ جانے اس وقت آپ کی روح کتنی تڑپی ہوگی۔ بس آزادارو مسلم گھر سے باہر آئے، اتنے بہادر تھے مسلم، کمر سے پکڑ کے ہوا میں اچھالتے تھے، پھر نوک پہ تلوار کی نوک پہ روک کے 2 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے تھے۔ یہ سمجھ گئے مسلم کو ایسے قابو نہیں کیا جا سکتا، دھوکے سے گرفتار کیا، ایک گلا کھود کے مسلم کو گلے میں گرایا، اس کو گرفتار کر کے لے آئے ابن زیاد کے سامنے۔ جب لائے نا، مسلم زخمی تھے، ان کے ہونٹ کٹ چکے تھے اور ان کے ہونٹوں سے خون بہ رہا تھا۔ مسلم نے سلام نہیں کیا۔ جب کسی نے کہا نا امیر کو سلام کیوں نہیں کرتا، کہا میرا امیر حسین کے سوا کوئی نہیں، میں حسین کو اپنا امیر مانتا ہوں۔ بس آزادارو ابن زیاد نے دیکھا مسلم رو رہی ہے، جب دیکھا نا گریہ کر رہے، کہا تو بنی ہاشم کے خاندان کا ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، موت کی وجہ سے رو رہا ہے۔ جناب مسلم نے کہا نہیں، میں موت کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں حسین کو خط لکھ چکا ہوں، حسین کوفے آ رہے ہیں اور حسین کے ساتھ علی کی بیٹی زینب ہے، حسین کے ساتھ نبی زادیہ ہے، کوئی جا کے حسین کو خبر کرے مولا کوفہ علی کی بیٹیوں کے لائق نہیں ہے، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ بس آزادارو دارالامارہ پہ کوئی مسلم کو لایا گیا، مسلم کو وہاں سے گرایا گیا۔ جب مسلم کی لاش وہ فرش پہ آئی تو ادھر منزل صوت پہ حسین نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ادھر مسلم نے کہا، مسلم میرے مولا نے کہا بہن زینب ذرا مسلم کی بچی کو لے آنا، اس کا نام تاریخوں نے عاتقہ لکھا ہے۔ حسین نے عاتقہ کو گود میں بٹھایا، 4-5 سال کی بچی، حسین پیار کر رہے ہیں، کہا زینب بہن جو فلاں مقام سے ہم نے توڑ خریدے تھے وہ توڑ بھی لا دے۔ جناب حسین نے مسلم کی بچی کو توڑ پہنائے، ہاتھ سر پہ پھیرا، آل بیت کے گھرانے کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہا مولا آج تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے یتیموں سے کیا جاتا ہے، میرے بابا خیریت سے ہے؟ کہا جناب عاتقہ سے، کہا حسین نے، عاتقہ آج کے بعد تو حسین کو باپ سمجھنا، آج کے بعد حسین تیرا بابا، مسلم عالم غربت میں مارا گیا۔ بس آزادارو یہی منظر چند قدموں سے سکینہ دیکھ رہی تھی، وہ تو یہی سمجھ رہی تھی جس کا بابا
ادھر بابا